تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے منہاج السنت النبویہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت بھی ذکر کی گئی تھی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل کر دیا، اور یہ تکمیل، یہ دین کو مکمل کرنا، یہ دین کے اصول و ضوابط کو مدون کر دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دینا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کے چاروں ائمہ جن کے بعد کے دور میں لوگ تقلید کرنے والے پیدا ہوئے اور ان کے طریقے کو، ان کی فقہی آرا کو اپنا کر کے حدیث رسول کو نظر انداز کرنے والے کثرت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ان چاروں کے چاروں ائمہ کی پیدائش سے بہت پہلے دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی تھی، دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا تھا، لہذا اس دور میں جو کچھ اسلام تھا وہ چاہے ائمہ کرام سے ثابت ہو نہ ہو، چاہے ائمہ کرام کا فتویٰ اس پر ہو نہ ہو، تو بھی وہ دین ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج صحابہ کو اختیار کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مقام، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا اگر انسان ساری زندگی ذمہ داری اٹھا کر کے حق ادا کرنا چاہے تو اس کا عشر عشیر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی شخصیات، صحابہ کرام کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پلنے والے وہ جیالے جو ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے لیے نشیط رہے، ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک ان لوگوں نے آ کر کے اسلام کے سچے منہج کی تعبیرات پیش کی، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی انداز کی کوئی آنچ آ جائے، آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کسی بھی چیز میں آپ کو تکلیف محسوس ہو، یہ صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور، آپ کی بعثت کا دور، غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کا پہلا حکم نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حقیقت بیان فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے وحی کی ابتدا کی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے ہمارے منہج اور ہمارے ضابطے اور اسلام
اور ہماری زندگی کا جو دستور ہے اس کا دوسرا سنگم ما انا بقاری کہہ کر کے حدیث رسول کی ابتدا فرمائی، اور انہی دونوں سرچشمے صافی کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت آپ نے صحابہ کرام کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید ایسے کہتا ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل اور جو اسلام کی غلط تعبیرات پیش کریں، اسلام کی مخالفت کریں، توحید کے تقاضوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جو کفر و شرک کو انجام دیں، ان لوگوں کے لیے یہ صحابہ کرام سخت ہوا کرتے تھے۔ ان کے خلاف جب ان کی انگلیاں اٹھتی تھیں تو کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج بویا گیا ہو، اس سے کوپل پھٹے، دھیرے دھیرے وہ تناور درخت بن جائے، وہ پھل دینے لگے، اسلامی احکامات کو بیان کرنے لگے، لوگوں کو سیراب کرنے لگے، لوگوں کو آسودہ کرنے لگے، اور دشمنان اسلام اس کو دیکھ دیکھ کر کے تکلیف محسوس کریں، دشمنان اسلام اس کو پنپتا دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکیں، حسد و جلن میں جل بھن کر کے ختم ہو جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلے دلاسا دینے والی ایک خاتون اسلام اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جنہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں پہلی مرتبہ دیکھا، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ان کی جسامت اور دونوں بازوؤں پر 600 پر لے کر کے ایک فرشتہ آیا جو مجھ کو پڑھنے کا حکم دیتا تھا۔ آپ گھبرا گئے، بشری تقاضا تھا، خوف لاحق ہو گیا، گھر دوڑ کر کے آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، ہماری ماں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس موقع سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی اور اسلام کی حقانیت پر ایمان لانے والی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، خود کما کر کے دوسروں میں اپنی کمائی کو تقسیم کر دیتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابتدائے اسلام کا، نبوت و رسالت کا وہ پہلا دور تھا جہاں ایک خاتون نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اور یہی صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا وہ بیوی اور ہماری ماں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکورت میں شادی فرمائی۔ وہ باکرہ تھیں، باقی سب بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، لیکن یہ ایک تنہا خاتون تھی جن کا انتخاب 7ویں آسمان سے رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں کے لیے کیا تھا۔ آج کے دور میں ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، خود مسلمان ان روایات اور ان حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں، یہ ساری کی ساری گمراہیاں ہیں، اور حدیث رسول پر اتہام ہے، اللہ کے رسول پر اتہام ہے۔ تو آخری وہ دور دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، بیماری کا یہ عالم ہے کہ اپنے حجرے سے جو کہ مسجد سے متصل ہے، اپنا حجرہ
جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے، چند قدم چل کر کے آپ کو مصلی پر بڑھنا ہے، لیکن آپ کے اندر بیماری کی وجہ سے جو کمزوری اور جو لاچاری پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں نکل کر کے آ نہیں پاتے ہیں۔ صحابہ کرام کندھا دے کر کے مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کے کبھی بیٹھ کر کے امامت فرماتے ہیں۔ اس دور میں، اس کمزوری کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادت کے لیے سارے کے سارے صحابہ کرام جمع ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کبھی مبارک ران پر اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی پیٹھ کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اپنی چہیتی بیوی کی ران پر اور پیٹھ پر سہارا لیے تھے، اور اسی حالت میں رب کائنات کو پیارے ہو گئے۔ یہ سارا کا سارا دور، یہ ساری کی ساری تاریخیں، یہ واقعات ہماری خواتین کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی صحابہ کرام کی قربانیوں پر، صحابہ کرام کے ایثار کے جذبے پر گفتگو چل رہی تھی، صحابہ کرام کے منہج اور اصول و ضوابط پر، اور اس کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، آپ کے منہج سے سرکشی کی، اور ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کے منہج سے، صحابہ کرام کے طریقے سے، صحابہ کرام کے اجتہاد و استدلال سے، صحابہ کرام کی طرز زندگی سے، صحابہ کرام کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے اتفاق نہیں رکھتا، تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے منہج کی یہ عظمت ہے کہ اس کو اپنانے والا جنت کا مستحق ہے، صحابہ کرام کے منہج کی یہ عظمت ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والا جہنم کے ٹھکانے کو تیار کرنے والا اور اس کا انتظار کرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے منہاج السنت النبویہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت بھی ذکر کی گئی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل کر دیا، اور یہ تکمیل، یہ دین کو مکمل کرنا، یہ دین کے اصول و ضوابط کو مدون کر دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دینا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کے چاروں ائمہ جن کے بعد کے دور میں لوگ تقلید کرنے والے پیدا ہوئے اور ان کے طریقے کو، ان کی فقہی آرا کو اپنا کر کے حدیث رسول کو نظر انداز کرنے والے کثرت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ان چاروں کے چاروں ائمہ کی پیدائش سے بہت پہلے دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی تھی، دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا تھا، لہذا اس دور میں جو کچھ اسلام تھا وہ چاہے ائمہ کرام سے ثابت ہو نہ ہو، چاہے ائمہ کرام کا فتویٰ اس پر ہو نہ ہو، تو بھی وہ دین ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج صحابہ کو اختیار کریں۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ روایتیں ذکر کی گئی تھیں، آج چند روایتیں مزید ذکر کر دی جائیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطریق من كان قبلكم۔ ابن المبارک نے اپنی کتاب زہد کے اندر اس روایت کو صحیح سند سے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے فرمایا ہر وہ عبادت جس کو انجام دیا جاتا ہے اگر اس عبادت کو اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے اس طریقے کو، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے اس طریقے کو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا ہے تو اس طریقے پر عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ آنے والے افراد یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے اس مسئلے میں شرح و وضاحت کرنا رہ گیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو دین کی تکمیل، دین کی شرح و تفسیر اور دین کے قیام کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی بات چھوڑ دی تو گویا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین پر اتہام لگاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت اسی طریقے پر انجام دیں جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کے لیے دین کی شرح و تفسیر کے باب میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لہذا ان کے طریقے کو اختیار کرو جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یہ صحابہ کرام تھے، رشد و ہدایت کی علامت اور نشانی تھے، لہذا وہی ہماری آخرت اور ہماری دنیا کو سنوارنے کا طریقہ جو بتا گئے وہی طریقہ ہمارے کام آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں خوارج سے انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، میں ان کے پاس سے آیا ہوں جو مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، میں ان کے پاس سے آیا ہوں اور میں اپنے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس سے آیا ہوں۔ اور سن لو، ان لوگوں پر قرآن مجید نازل ہوا، یہ لوگ قرآن مجید کی شرح و تفسیر کو جتنی گہرائی کے ساتھ سمجھتے تھے دنیا کی کوئی قوم نہیں سمجھ سکتی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کریں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول سنت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو تھام لینا، اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس چیز کو دار کے دانتوں سے اچھے طریقے سے تھام لینا جس چیز پر صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا، جن چیزوں کو برت کر کے دکھایا، جس طریقے پر وہ زندگی گزارتے تھے، وہی طریقہ ہمارے لیے ہمارا اصول ہے، ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی اور بھلائی کا ذریعہ ہے، لہذا تم انہی کے طریقے کو اختیار کیا کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَمَذْهَبُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا منہج اور اسلام کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب اور طریقہ کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے؟ ان کا اصول وہی ہے جس پر قرآن مجید اور سنت صحیحہ سے دلالت ہوتی ہے اور جس پر اسلاف امت نے زندگی گزاری۔ اسلاف امت نے قرآن و سنت کے دلائل کو جس طریقے سے سمجھا، اور ان اسلاف امت میں صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب ہیں، لہذا ہم کو اس عبارت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ بے شمار اس سلسلے میں دلائل موجود ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، جو لوگ بہک جاتے ہیں، جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ناکامی کا پیغام سنا دیا گیا، ان گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم یقولون بالکتاب والسنہ، وہ قرآن مجید اور سنت رسول کی بات تو کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کا اور احادیث صحیحہ کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے یہاں جو عیب پایا جاتا ہے وَلَكِنْ يُخَالِفُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، لیکن وہ اس منہج کی مخالفت کرتے ہیں
جس منہج پر سلف امت چلتے تھے، جس منہج کو صحابہ کرام نے اپنایا، گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، آپ سے کوئی اس بات کو دریافت کرے کہ آپ کس طریقے پر چلتے ہیں، تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، بلکہ اس کی تیسری بنیادی شق یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور سلف امت کے منہج پر سمجھ کر کے چلتے ہیں۔ کبھی کبھار قرآن مجید کی آیت کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے، حدیث رسول سے ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اور سلف امت اور صحابہ کرام نے اس کی عملی تطبیق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اس کا فہم حاصل کر کے جو تطبیق پیش کی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فہم سلف پر اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے بے شمار روایتیں اس طرح کی موجود ہیں جن روایتوں کے ذریعے ہم منہج صحابہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت کی اصل یہ ہے دین کے اندر کہ البعد عن کلام السلف، سلف کے کلام سے دوری اختیار کر لی جائے، یہی اصل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ والانحراف فی اعتقاد الصدر الاول، اور صدر اول یعنی ابتدائی دور کے مسلمان یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے انحراف، یہ بدعت کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کو اپنانے والا ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے اور منہج سلف سے بھٹک جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اما اہل السنت والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ ہوا بدعۃ، کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول و فعل جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ لأنه كان خيرا لسبقونا الیہ، کیونکہ اگر وہ کام جس کو دین سمجھ کر کے آج انجام دیا جاتا ہے اگر وہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اس کو کرنے میں ہم پر سبقت لے جاتے، ہم سے پہلے اس کو انجام دیتے۔ اگر ہم آج کسی بات کو دین سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، دین کا جز سمجھتے ہیں، اور اس کام کو صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، تو گویا ہم صحابہ کرام پر دین پر عمل پیرا ہونے کے حریص نہ ہونے کا اتہام لگاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور قول ہے، کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس بات کو اس نے سنت اور ثواب کا ذریعہ سمجھا، دین کا حصہ سمجھا، تو گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگایا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام کی تکمیل کر دی، اور اسلام کو آپ کے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کوئی بھی چیز جو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو دین مانا گیا تو گویا ہم نے توہین رسالت کو انجام دے کر کے یہ اتہام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ دین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر کے اس کو ہم سے چھپا لیا تھا۔ لہذا منہج سلف یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی، دین کے اندر نئی باتیں جو ایجاد کی جاتی ہیں یہ خیر کا پہلو رکھتی، تو صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہونے میں ہم سے سبقت کر جاتے، کیونکہ وہ کوئی ایسی صفت نہیں چھوڑتے تھے
خیر کی صفات میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اس کی جانب دوڑا کرتے تھے، اس کی جانب دوڑ کر کے اس کو اپنایا کرتے تھے، اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز کرنے یا اس کے بارے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہونے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ لہذا تفسیر ابن کثیر کے اس قول کو بھی ہمیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور اخیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے منہج سلف کے بارے میں ذکر کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم من وجہین، علم دو طرح کا ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اتباع و استنباط۔ ایک اتباع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی پیروی کرنا، دلائل کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ اور ایک قسم ہے اس کی استنباط، کسی چیز میں استدلال و استنباط کرنا۔ کہتے ہیں اتباع یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنا لیں، قرآن مجید کو اپنا لیں، قرآن مجید کے مطابق چلیں، اور اگر قرآن مجید میں واضح طریقے سے دین کے کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو سنت رسول کی جانب رجوع کیا جائے، اور سنت رسول کسی مسئلے میں خاموش ہو تو ایسی صورت میں امت اسلامیہ کے اسلاف اور اسلاف کی اس جماعت کو دیکھا جائے جس جماعت کے عمل پر دوسرے اسلاف نے کوئی تنقید نہ کی ہو۔ اگر تنقید موجود ہے، تنقید ثابت ہے، تو اس عمل کو انجام دینا درست نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام اور اسلاف امت نے جو کام کیا ہے، اس کام پر اگر کوئی تنقید نہیں کی گئی اسی دور میں تو ایسی صورت میں اس کو اپنایا جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر صحابہ کرام کے اسوے میں اور اسلاف امت کے یہاں بھی کسی مسئلے کا حل نہ ملے، اگرچہ میں وضاحت کر دوں ایسے مسائل دین اسلام میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ سارے کے سارے مسائل صحابہ کرام کے عہد مبارک میں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ بہت کم جدید مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جس میں اجتہاد و استنباط یا قرآن و سنت کے ملتے جلتے مسائل کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام کو فیصلہ کرنا پڑتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اسلاف امت اور صحابہ کرام کے یہاں بھی وہ چیز نہ ملے تو ایسی صورت میں قیاس کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی کتاب پر، قیاس کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید پر۔ اگر قرآن مجید سے قیاس کرنا اور استدلال کرنا اور اس کے دلائل کی روشنی میں علماء کرام مسئلے کو حل نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب سنت صحیحہ میں اس کو تلاش کریں اور سنت صحیحہ کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کے ذریعے سے اس پر قیاس کریں۔ اور اگر سنت رسول میں بھی وہ چیز نہ ملے جس کے ذریعے سے قیاس کیا جائے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلاف امت کے ان اقوال کو تلاش کریں، صحابہ کرام کے ان اقوال کو تلاش کریں، اسلاف کی جماعت کے ان اقوال کو تلاش کریں جن اقوال کی اس دور کے دوسرے اسلاف نے مخالفت نہ کی ہو۔ یہ مراجع ہیں دین اسلام کو حاصل کرنے کے، دین اسلام کے مسائل پر استنباط و استدلال کرنے کے، جن کا تذکرہ اس قول کے اندر کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کے منہج پر چل کر کے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اس آیت کریمہ میں جو وعید سنائی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اس وعید سے بچنے اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع اگرچہ بہت وسیع ہے، اس کے بہت سارے نقاط ہو سکتے ہیں، لیکن عوامی حلقے میں اگر ان چند اصولوں اور چند عبارتوں اور چند چیزوں پر غور و تدبر کر کے اپنی دینی زندگی کو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے ساتھ محدود کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے یہ امید کی جا سکتی ہے
کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔